اور 3 مرتبہ درود شریف امام حسین زین العابدین امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کے دربار میں۔ لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ 10 محرم گیا شہادت ہوئی بھول جانا، شہادت کے بعد سب سے بڑی شہادت کے بعد بھی شہادت ہے، شہادت کے بعد کیا بھی یعنی یہ 10 کھن ہوگا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی، کام دھندیاں کو لگ جیں گے، چھوڑا لیں گے، غم چھوڑا لیں گے، یہ پورا مہینہ غم کا، یہاں تک بزرگادین فرماتی 40 دن تک بھی امام حسین کے شہلم تک بھی غم حسین، جیسا تمہیں دروداں پڑھیں ویسا انشاءاللہ امام حسین آل حسین انصار حسین شہداء کربلا کے واسطے دروداں پڑھو انشاءاللہ۔ امام حسین چہلم جو آنے والا چہلم ہے امام حسین کا، اس دن میں امام حسین آل حسین شہداء کربلا، خصوصاً حضرت زینب، دیکھو جتنا مصائب خالی کربلا ہوئی سو خالی زیادہ سے زیادہ فجر شروع ہوئی عصر کو ختم ہوئی، فجر سے شروع ہوئی عصر کو ختم ہوئی، اور ظہر سے عصر تک سارے اہل بیت رسول اللہ زیادہ تر شہید ہو، باقی کا فجر سے لے کر غیر سید کو بولے تو جو سید نہیں تھا اس کے اندر 72 میں جو ان کے غلام تھے، جو حضرت حر تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کے دوسرے لوگ تھے، عون تھے، جان تھے، انہوں سب انہوں آ کر انہوں زبی سے شہید ہوئے۔ ظہر کے بعد جو بھی ہوا شہادت ہوئی امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کی شہادت تقریباً دیکھو فجر سے لے کر عصر تک، وہاں سے بھی کیسا اگر بولا تو فجر شروع ہوتی ہے تو 5 گھنٹے 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 10 گھنٹے میں پوری شہادت ختم، 10 گھنٹے میں سارے شہید ہوئے کربلا کے اندر، سارے امام حسین کے نام پر شہید ہوئے، سارے شہید ہو کر دین رسول اللہ دین محمد کو بچا لیا، اور دین محمد وہاں سے وہ شہادت کی اثر سے شروع ہوا دین حسین، اور یہ دین حسین قیامت تک چلنے والا دین محمد سرکار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 پر 1 ہجری 10 کربلا 10 جو عاشور کی رات تھی 10 عاشورے تک دین محمدی تھا، دین محمدی تھا، شریعت محمدی تھی، سب کچھ تھا، مگر اس وقت آ کر جب امام حسین نے یہ دین کو بچایا، اپنے کنبے کو دیا، سب کچھ دیا، اس کے بعد سے یہ دین محمدی دین حسین ہوا۔ دین حسین کا بھی دین محمدی سے الگ، اس کے بعد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، مجھ سے میرا دین حسین سے، میرا دین حسین تک رہے گا، حسین کے بعد حسین کا دین ہو، وہی دین محمدی، کیونکہ اس کے اندر فلٹر ہوا، پھر کیا ہوا، فلٹر ہوا دین محمدی میں، پھر فلٹر ہو کر دین حسین نے بتایا کہ یہ چیز کیا تھی، یہ کربلا کیا چیز تھی، کربلا کے اندر یہ کون سے لوگ تھے جو آ کر ہمارے دشمن ہیں اور یہ کون سے ہمارے دوست ہیں۔ یہ کربلا کے اندر ڈیسیشن ہوا، سب جنے اللہ اللہ بولے تو انہوں آ کر جنت آنی، سب جنے اپنے آپ کو شیخ بولے تو انہوں آ کو جنت آنی، بہت بڑا اپنے آپ کو بہت بڑا ولی، بہت بڑا کامل عامل کو مان لے تو انہیں آ کر کبھی حسینی نہیں ہو سکتا، انہیں جنتی نہیں ہو سکتا، انہیں حج کر لے گا جاتے، انہیں نماز پڑھ لیتے، انہیں بڑے بڑے خلافت نہ لے لگا جاتے، انہیں بڑے بڑے ذکراں کریں دے، بڑے بڑے چلے بیٹھیں دے، بڑے بڑے نیمبواں پھلان دے، بڑے بڑے نعرہ پھلان دے، خدا کی قسم انہیں جنتی نہیں ہوا۔ جنتی وہ ہوتا ہے جو امام حسین کے ساتھ میں ہوتا، جب امام حسین حل من عنصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، جب یہ امام حسین نے یہ سوال کیا کربلا میں کھڑ کر سوال کیا، یہ نہیں سمجھنا کہ امام حسین کربلا میں کر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول کے اوپر بیٹھے، سرکار کا زمانہ ہے، امام حسن حسین چھوٹے بچے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول کے اوپر جمعے کا خطبہ فرض خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، میرا خدا ایسا ہے، یہ تبلیغ کر رہی، تب امام حسن حسین چھوٹے 2 بچے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر رسول سے اترے، ممبر سے اترنا نماز کی حالت میں، ہم نہ کیسا معلوم، نماز کی حالت جب ممبر خطبہ سن رہے، بے خوفاں کی سرکار بیٹھتی ہے ہمارے ساتھ، خطبہ کیسا سننا، جیسے اتحیات میں بیٹھتی، جیسے اتحیات میں بیٹھتی وہ ڈھنگ میں بیٹھ کر خطبہ سننا، کئی کو بولے تو انہیں منڈی یہاں پٹکا رہتا ہے، انہیں پورا صبح سے کام دھندا کرتا کو مسجد میں جا کر سونے آتا،
جیسے ہمارے خامہ کرتا ذرا خانخایا میں آتی نیند مارنے آتی خانخایا میں کہ وہ تو سکون دکھتا ہے. ایسا مسجد میں کیا کرتے ہیں جمعہ کی نماز کو خالی نیند مارنے جا. انہیں چلے گا جمعہ کی نماز کو جا رہا خطبہ سن رہا ہے تو برابر اتحیات میں کیسا بیٹھتا ہے, جوز دان کیسا بیٹھتا ہے ایسا بیٹھ کو سننا. بزرگان دین فرماتے ہیں ظہر کے 4 رکعت ہوتے, ظہر کے 4 رکعت ہوتے ہیں. جمعہ کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وہ 2 رکعت جو امام جو خطبہ پڑھتا ہے وہ 2 رکعت فرض ہو جاتا. وہ 2 رکعت اس کے فرض میں اس کے جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کرتا. وہ جمعے کا خطبہ نماز فرض جیسا پڑھتی ویسا غور سے, اور تمہارے پام برابر تشہد میں جیسا رہتی جوزدان بیٹھ کو سننا. نہیں سنے تو اب نماز میں تشہد کو نہیں بیٹھا, جوزدان نہیں بیٹھ رہا, انہیں ادب بننے کو کہتے بھی نماز پڑھتی ہے. لنگڑا للہ جسے درد ہے انہیں پڑھتا, اسے جائز. جو اٹا کٹا ہے انہیں سے بھی ایسا بیٹھا ہے تو نماز ہوتی ہے. جسے جھکنا ہو رہا انہیں جھکیا نہیں تو, جسے اٹھنا ہو رہا انہیں اٹھا نہیں تو نماز کے اندر, جسے رکوع کرنا آ رہا انہیں رکوع کریا نہیں تو, سجدہ کرنا آ رہا سجدہ کریا نہیں تو اس کی نماز ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا جی ہوتی ہے کہتے ہیں بھائی نہیں ہوتی. جیسا نہیں ہوتی نماز, تمہیں جا کو خطبے میں بیٹھ کر ادب بننے کو بیٹھے تو بھی تمہاری نماز نہیں. ہاں شریعت نے جسے جائز کیا, جسے بیمار کو جائز کیا, ان کو چھوڑ کر جسے اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت دیا ہے اس کی نماز میں جوز دان بیٹھنا ہمنا ضروری. اور یہ خطبہ سننا ہمنا 2 رکعت فرض کے مطابق 2 رکعت فرض اس میں جاتی ہیں, 2 رکعت فرض ہمنا امام صاحب پڑھاتے. اب ویسا آپ کو سرکار دو عالم فرض میں ہی امام حسین حسن حسین کو پکڑ کو بلا لیتا ہے. پورے صحابہ کی محفل میں سے امام حسن حسین کو اٹھا لے کو بلا لیتا ہے. سرکار امام حسین علیہ السلام کو اپنی گودی میں بٹھائے اور بولے دیکھو یہ جو خطبہ تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے وحدہ دینے کے اوپر, دین کے اوپر. کس کے اوپر تھا خطبہ؟ دین کے اوپر تھا, اسلام کے اوپر خطبہ تھا. جب یہاں اٹھائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاذا حسین, یہ حسین ہے. اے انسانوں تم پہچان, تمہیں ان کو پہچان لو. میں چاہتا ہوں کہ جو ان کی نصرت کرتا ہے, جو ان کی نصرت کرتا ہے, جو ان کی مدد کرتا ہے, یا اللہ تو انہی کی مدد کر. کہاں بولے سرکار دو عالم؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کو 1400 سال پہلے بول ڈالے یہ میرے حسین ہیں, یہ میرے حسنین ہیں, یہ ان کو پہچانو. اور جو ان کی مدد کرتا ہے یا اللہ تو انہی کی مدد کر. یہ میرے حسین ہیں جو ان کی دوستی کرتا ہے یا اللہ تو انہی کی دوستی کر. یہ حسین ہے جو ان کے فضائلت بولتا ہے یا اللہ ان کو افضل بنا. یہ حسین ہے جو ان کی عزت بڑھاتا ہے, ان کی عزت بڑھا. یہ حسین ہے جو ان کو ذلت دیتا ہے یا اللہ تو ان کو ذلت. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ کوئی شیخ کا, کوئی مہر کا, کوئی آگر فقیر کا خطبہ نہیں ہے. سرکار مدینہ کا خطبہ, جس کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان, جس کی زبان سے قرآن مجید نکلا, جس طرح سرکار کی زبان سے قرآن مجید نکلا اور ہمیں پورا بھروسہ قرآن مجید خدا کی قسم یہ ایک ریب بھی نہیں ہے, ویسا سرکار کی زبان میں کوئی ریب. اب سرکار بولے جو ان کی عزت نصرت کرتا ہے یا اللہ تو اس کی نصرت کر. یا اللہ جو ان کے غم میں روتا ہے یا اللہ تو انہیں کسی غم میں نہ رو. یا اللہ جو ان کے غم میں روئے گا, جو ان کے غم میں روئے گا, یا اللہ تو ان کو کسی غم میں دنیا کے اندر کسی غم میں نہ رولا. جو ان کی خوشی میں خوشی کرتا ہے یا اللہ ان کی زندگی اور آخرت اور زندگی میں اور آخرت کے بعد کی زندگی میں تو خوشی بھر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب اس سے بڑھ کر کون دنیا کے اندر ہے جو امام حسین علیہ السلام کو کہہ دیا کہ جو ان کی مدد کرتا. تمہاری مدد کرنا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کے مشن کو آگے بڑھا. امام حسین علیہ السلام جو کام کرے وہ کام کو آگے بڑھانا, ہمیں ان کی مدد کرنا. جو امام حسین کے فضائل بولنا, امام حسین کی مدد کرنا. وہ سرکار مدینہ یہاں بیٹھ کو بولے, امام حسین وہاں کربلا میں کھڑ کو بولے. کیا بولے؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. پانی کے واسطے, کھانے کے واسطے نہیں. مدد کیسا؟ دین حسین کے واسطے مدد کرنے والا. دین حسین کے بہت جنے سمجھاتے ہیں خالی کھچڑا کھانے کے آتے بھی کھانے کے واسطے مدد, کھانے کے واسطے مدد نہیں. امام حسین کی مدد آ کر دین حسین کے واسطے مدد. جو امام حسین کربلا میں دکھائے وہ تمہیں دنیا کے اندر عام کرنا, یہ امام حسین کے واسطے مدد. یہ امام حسین کیا واسطے کربلا کو گئے, کیوں انہوں اتنی تکلیفیں اٹھائے, کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے. کیا انہیں تھا؟ انہیں بہت بڑا پیر تھا, بہت بڑا شیخ تھا, بہت بڑا خلیفہ تھا, بہت بڑا امیر تھا, مگر امام حسین کہیں کو ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں, کہیں کو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے. یہ سب چیز بتانا ضروری. اس کے ساتھ ساتھ دشمن کون, دوست کون. سر امام حسین کیا دکھائے یہاں؟ دشمن بھی کون دکھائے؟
دوست بھی کون دکھا، دونوں کو کون دکھا. یہاں یہ خالی دوستانہ یہاں آدمیاں کیا کرتی، بہت سے آدمیاں خالی دوستان کو دکھا، امام حسین ہمارے، امام حسن ہمارے، غوث پاک ہمارے، خواجہ ہمارے، سب جنے ہمارے ہی. ہمارے دشمناں کون؟ اگر دشمناں معلوم ہوا تو نہ دوستان کی دوستی پر معلوم ہوتی ہے. دشمناں کو اگر نہیں دکھا، دیکھو یہ حسین کے جو ساتھ میں حسین کی جو محفل، جو مجلس، جو ان کے غم حسین اور خوشی حسین میں خوشی کرتا ہے، غم میں غم کرتا ہے، وہ ہمارے دوست ہیں. جو حسین کے خلاف جاتا ہے، حسین کی محفلوں کے خلاف، حسین کے خانخواہوں میں ذکر کے خلاف، فاطمۃ الزہرا کے خانخواہوں میں ذکر کے خلاف، یہ سمجھ لینا کون سا بڑا خلیفہ ہوتے ہیں، کون سا بڑا پیر ہوتے ہیں. سمجھ لینا ان کے ذکر کے خلاف جا رہا ہے تو یزید اور مردود، یزید اور مردود. دیکھو بہت سے ایسے آدمیاں ہیں جو امام حسین علیہ حسین کیا کرتے ہیں، 12 اماماں کو پکارے مدد کے اندر تو انساناں کو ان کو آگو پیٹ میں درد، سول کا درد، کئی کو ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں اسے پکارتی ہیں جس کے پاس اجازت ہے، بِإِذْنِ اجازت ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ اجازت دی مولا علی مشکل کشا کو. مولا علی 12 امام کو اجازت دی، 12 امام غوث پاک کو اجازت دی، غوث پاک خواجہ کو اجازت دی، خواجہ ہندوستان کے ولیاں کو اجازت دی. اجازت کے بغیر کوئی اپنے آپ کو غوث بول لیا، قطب بول لیا، خلیفہ بول لیا، انہیں ایسا ہوگا جیسا آ کر زانی کی اولاد اپنے آپ کو حلالی کی اولاد بول. اس کے باپ کا ایڈریس نہیں ہے، اس کی باپ کا ایڈریس ہی نہیں، انہیں اپنے آپ کو باپ کا نام لے لے کو رکھ لیا تو یہ فائدہ ہے. اس کے واسطے امام حسین علیہ السلام بہت بڑی چیز ہے. قیامت کے روز امام حسین علیہ السلام کا پہلا جو بھی امام حسین کے بارے میں ہمیں سوچتے رہیں گا یہ کون سی بہت بڑی چیز، یہ بہت بڑا کام کیا. سب سے پہلا سوال مطابق امام حسین اور کربلا کے ہوتا ہے. کس کے متعلق ہوتا ہے؟ کربلا کے متعلق ہوتا. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پہلا سوال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کے وقت حضرت فاطمۃ الزہرا کے گود میں فاطمۃ الزہرا رو رہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا کو اشارہ کرتی، کہتی تمہارا کان سامنے. کان میں کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی، کان میں سرکار مدینہ کچھ بولتی، فاطمۃ الزہرا خوش ہو جاتی، پھر رونا شروع کر پوچھتی یا فاطمۃ الزہرا اب رو لگتے. پھر سرکار دو عالم تمہارے کان میں کچھ بولے تمہیں خوش ہو گئے، کیا بولے؟ سرکار فاطمۃ الزہرا بولتی دیکھو اے فاطمہ میں قریب دنیا سے جانے والا، میں رو پڑی. پھر کہے کہ سب سے پہلے اہل بیت رسول اللہ میں، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، میرے گھر والوں میں، میرے نزدیک والوں میں تم مجھ سے آ کر پہلے جنت میں ملو، پہلے میں تمہارے جنت میں ملوں، اس لیے واسطے خوش ہو. پھر فاطمۃ الزہرا فرماتے ہیں اے فاطمہ تو میں جو رو رہا ہوں تیرے اوپر جو مظالم، جو تمہارے اوپر ظلم سہیں گے، جو ظلم ہوں گے وہ دیکھ کر میں جو روتا ہوں. فاطمۃ الزہرا وہ بھی روتی ہیں. پھر فاطمۃ الزہرا کو کہتے ہیں اے فاطمہ کائنات کے اندر سارے نبیوں سے پہلے، سارے غوثوں کے سے پہلے، سارے خطبوں سے پہلے تمہارا سوال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ پہلا سوال قیامت میں تمہارا کرو، تمہارا سوال کرو. باقی کے سب بعد میں، باقی کے کون سے بھی بڑے بھی ہو جانے، چاہے تمہیں کس کے مرید بھی ہو جاؤ، تو سے بڑے شیخاں کے مرید ہو جاؤ، پہلے فاطمۃ الزہرا کا سوال. پہلے جو فاطمی ہے، جو حسنی ہے، جو حسینی ہے، جو علوی ہے، پہلے وہ آدمیاں جنت کو جاتے، باقی کے بعد میں جاتے. باقی کے یہ نہیں سمجھ لینا تمہیں انہوں چھوڑ کر پورے چل جاتی. جو پہلے فاطمۃ الزہرا کو چاہنے والا، پہلا سوال فاطمۃ الزہرا کا، پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا پہرن یا علی اصغر کا پہرن، دو میں سے یہ فاطمۃ الزہرا کھڑ کر قیامت کے روز اٹھا کر دکھاتی ہیں. دیکھو یہ اللہ اس کے بارے میں بول، جب اللہ تعالیٰ کہتا میں نہیں کر سکتا، سرکار دو عالم نہیں بولتے، انہوں بھی نہیں کرتے، مولا علی نہیں کرتے، پھر امام حسن بھی نہیں کرتے، امام حسین بھی نہیں کرتے. جب 1,24,000 نبیان گنے فاطمۃ الزہرا بتاتی، سارے بولتی جب سید الکائنات سرکار مدینہ نہیں کر سکے تو ہمیں کیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے نیتی آتی ہے اے فاطمہ تو اس کا فیصلہ تو خود کر، تو اس کا فیصلہ تیرے دل میں جو چاہتی ہے تو وہ کر. فاطمۃ الزہرا ایک ہی سوال، اس کے پہرن جو میرے بچوں کو خون میں مارے، جو کربلا کے اندر جو کلمہ گو مارے، یا اللہ ان کے بارے میں تو حشر کیا کر. یا اللہ یہ سوال جب پوچھتے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہٹ جاتی ہے، سارے نبیان مرسلین پریشان حالت میں ہو جاتے ہیں. کوئی آ کر فاطمۃ الزہرا کو فیصلہ سنانے کے لائق نہیں رہتے. فاطمۃ الزہرا کو ندا آتی ہے، خدا تعالیٰ بولتا ہے اے فاطمہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، میں تجھے طاقت دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، تو جو فیصلہ تیرے دل میں آئے خدا کی قسم وہ تو کر لے. فاطمۃ الزہرا کر کے کہتی ہے یا اللہ
جو دنیا کے اندر کائنات کے اندر جو میرے حسین کے اوپر غم میں غم کیا، جو حسین کے اوپر غم میں غم کیا اور میرے حسین کے اہل بیت میں خوشی کا گیا، میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ وہ جنت کو جائے، وہ میرے ساتھ وہ جنت کو جائے۔ جب یہ فرماتی ہیں ساری کائنات کے اندر جو حسین پر رو کر، جو حسین کے عزاداری میں غم کر گئے اور امام حسین کے محفلوں مجلسوں میں خوشی کر گئے، سارے لوگ فاطمۃ الزہرا کے پیچھے جائیں، وہاں سے دیکھتی ہے سارے امام اتر کر جاتے ہیں، مولا علی اتر کر جاتے ہیں، سرکار دو عالم اتر کر جاتے ہیں، وہاں پریشان حال لوگ پکارتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں سرکار مدینہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم نے یہ فاطمہ کی ندا نہیں سنی کہ فاطمہ نے کہا کہ جو لوگ ان کے غم میں، ان کے بیٹوں کے غم میں رویا ہے اور ان کی خوشی میں خوشی کیا ہے، کہتی ہے کہ وہ جنت کے ساتھ جنت میں اس کے پیچھے چلے۔ میں بھی کائنات کے اندر غم حسین میں رویا ہوں، میں غم علی میں رویا ہوں، غم حسن میں رویا ہوں، خدا کی قسم میں بھی آ کر ان کی خوشی میں خوشی ہوا۔ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو فاطمہ کہے گی وہی ہوگا، اس لیے میں بھی کرسی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سارے دو لوگ پریشان، وہاں پر اللہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ خود اپنی کرسی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ساروں کے پیچھے اللہ تعالیٰ بھی چلے جاتا، سارے پکارتے یا اللہ ہمارا حشر کیا ہوگا، یا اللہ ہمارا کیا حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حشر کا میدان صرف اور صرف میں نے آ کر شان فاطمہ اور علی کے واسطے بس بات کیونکہ یہ حشر کا میدان کسی کے واسطے نہیں، تمہارے نامہ، تمہارے نمازاں، تمہارے روزے، تمہارے ذکراں، تمہارے پیراں، تمہارے غوثاں کے واسطے رکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں سچ سمجھ لے رہیں گا ان کے واسطے رکھا۔ خدا کی قسم خالی فاطمہ اور علی کی شان دکھانے کے واسطے رکھا، صرف یہ دو کی شان اللہ تعالیٰ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا سنیا کہ سرکار مدینہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قدسی ہے، یا اللہ آپ یا رسول اللہ یہ دوزخ اور جنت کیوں بنائیں، دوزخ اور جنت کیوں بنائیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوزخ بھی علی کے واسطے، یہ جنت بھی علی کے واسطے، جو علی کا دوست ہے اس کے واسطے جنت ہے، علی کا منکر ہے وہ آ کر اس کے واسطے دوزخ ہے، صرف اور صرف علی کے منکروں کے واسطے یہ جنت اور دوزخ ہے، کسی کے واسطے نہیں۔ تم نمازی ہو، تم پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ بعد میں جنتاں کے اندر گئے تو جنتاں کے فیصلے، تمہارے نمازاں کے، تمہارے روزوں کے، تمہارے حجاں کے، تمہارے زکاتاں کے فیصلے کہاں؟ جنت کے اندر ایک فیصلہ ہوتا، جو جتنے اعمال کرتا اتنی نزدیک اہل بیت کے گھر سے ہوتی، اہل بیت کے گھراں بہت بڑے ہوتی اور بہت اعلیٰ مقام میں ہوتی، جیسا جیسا دنیا کے عمل کرتے، یہ اعمال ہمیں کئی کو کرتی ہیں، ذکرہ کئی کو کرتی، ہمیں آ کر اس کے واسطے نہیں کرتے ہم نہ جنت کو جاتی۔ بے شک جو آل رسول کی محبت کرتا اس کے واسطے جنت واجب ہے، جنت 100% ہے، مگر جنت کے اندر دور رہیں گے۔ امام حسن و حسین کا گھر سب سے بڑا رہیں گا، جنت کے شہنشاہ کا گھر رہیں گا، مگر تمہیں کلومیٹر دور رہیں گے۔ اگر تمہیں جتنے اعمال زیادہ کرتی، جتنے تمہیں ان کے ذکرات زیادہ کرتی، جتنے تمہیں ان کے فضائل زیادہ کرتی، جتنی تمہیں نمازاں زیادہ کرتی، جتنے تمہیں روزے زیادہ کرتی، جتنے امام حسین آل حسین کے اوپر دروداں جتنا زیادہ کرتی، ان کی مسافت بہت کم رہتی، ان کی مسافت بہت نزدیک میں رہتی۔ سرکار مدینہ اسے بولتے سو جو میرے اہل بیت کے غم میں غم کرتا ہے، خوشی میں خوشی کرتا ہے، وہ کھاتا پیتا میرے ساتھ ایسا رہے۔ ایسا کر کے بولے تو یہ دو انگلیاں کے اندر کتنا گیپ ہے، دو انگلیاں کے اندر کتنا گیپ ہے، 1 انچ 1.5 انچ 2 انچ کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے اعمال 2000 کلومیٹر دور ہوتی، 20,000 کلومیٹر دور ہوتی۔ جنت کا کوئی آ کر لینتھ بریتھ ہائٹ ویٹ کیا بھی دکھنا ہے، اس کے واسطے اہل بیت کی محبت، سرکار مدینہ کی نزدیکی، آ کر بہت نزدیک ہونا۔ دیکھو نزدیک ہے، اب ہمارے خلیفہ صاحب میرے پاس نزدیک ہے، اب انہوں آ کر اگر سینٹ لگائے، عطر لگائے، عطر کی خوشبو مجھے زیادہ آتی۔ وہاں اعظم بیٹھیں کونے میں، اب کونے میں اعظم بیٹھیں کر کے بولے تو ان کو عطر کی خوشبو جاتی بھی ایک بار نہیں بھی جاتی۔ اس کے واسطے جتنا دور ہوتا ہے انسان اتنا اسے کم اسے فیض ملتا ہے۔ اس کے واسطے نماز کے اندر کیا ہے حکم، کیا ہے؟ سب سے پہلی صف میں آنے والے کو اونٹ کا ثواب، دوسری والے کو آ کر ایک کچر کا ثواب، تیسری والے کو ایک گھوڑے کا ثواب، چوتھی والے کو ایک بکرے کا ثواب، پانچویں والے کو مرغی کا ثواب، اس سے پیچھے والے کو چوزے کا ثواب۔ ایسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں جو پہلی صف میں سب سے نزدیک امام کے، جو پیش نماز کے سب سے نزدیک رہتا ہے اسے سب سے زیادہ ثواب۔ پہلی صف میں بھی رہنا، پہلی صف میں بھی پیش نماز جو پیش امام رہتے ہیں ان کے سب سے نزدیک رہتا اس سے بڑا ثواب۔ ایسا ہی دنیا کے اندر سب سے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ کسے چاہتے،
اگر اماموں کو تمہیں چاہے تو تمہارا ثواب سب سے زیادہ. اس کے اندر کوئی دو نمبر کی چیزیں نہیں. اس کے اندر علی کی محبت کرنے والا مومن, نہیں کرنے والا منافق. اس کے اندر کوئی, اس کے اندر بیچ میں کوئی سینٹر لائن نہیں. انہوں بھی کرتے تھے, انہوں بھی کر رہی نہ, یہ سب نہیں چلتا. جو کرتے تھے وہ کر لے کو رہنا اور وہی آ کر کام آ. بیچ میں کوئی آیا کوئی نہیں آیا, کون تبھی دیکھ رہا ہے کون تبھی نہیں دیکھ رہا ہے, سلسلے کے اندر تم نہ پوچھ رہا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. تم نہ یہ دلیل ضرورت نہیں کہ تمہیں ادھر کے ادھر کے درمیان کی بات سن کو یہ اہل بیت کی محبت چھوڑ ڈالا, یہ غم حسین چھوڑ ڈالا. غم حسین خدا کی قسم اللہ کا حکم, غم حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. یہ اہل بیت رسول اللہ, یہ پنجتین پاک ایسا ہیں. یہ آ کر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم کرنا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیسا؟ موسیٰ نبی ہو کو, موسیٰ رسول ہو کو, موسیٰ کے اوپر توریت کا تو کتاب اتری. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت اتری. توریت کا مطلب کیا ہے ہمارے بڑے بڑے خلیفہ کو معلوم نہیں, خالی بولتی ہمیں بہت معلوم, ہمیں رائٹ ہینڈ, ہمیں لیفٹ ہینڈ, ہمیں کاکی جا کو منافع میں بیٹھی کر. توریت آ کر یہ کتاب کا نام تے وہ رے یہ تے. توریت 5 لفظہ کا نام تے وہ یہ رے تے, یہ 5 لفظ. یہ 5 لفظہ میں 5 کتاباں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. یہ ایک نبی کے اوپر جیسا قرآن مجید ایک کتاب ہے, تے سے ایک کتاب اتری, رے سے ایک کتاب اتری, یہ سے ایک کتاب اتری, وہ سے ایک کتاب اتری, پھر رے سے تے سے ایک کتاب اتری. 5 کتاباں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترے. اس کے واسطے وہ پورے 5 کتاباں کا ایک ایک لفظ لیتے تے وہ رے یہ تے. یہ 5 کتاباں میں ملا کو توریت. 5 کتاباں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترے. سارے نبیان کے اوپر ایک ایک انجیل, زبور, قرآن ایک ایک کتاب تھی, مگر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 5 کتاباں اترے. 5 کتاباں کا معمہ کیا کرے, پورے 5 کتاباں کو ایک بنا کو پہلی کتاب کے تے سے نکلا ہے, رے سے نکلا ہے, وہ سے نکلا ہے, یہ سے نکلا ہے, تے سے نہیں ملا کو توریت کا کوئی کتاب. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جس اللہ تعالیٰ کی 5 کتابوں کا شرف اتنا شرف لینے والے, جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتی تو بولے کیا بولے, تم نہیں دیکھ سکتا, لن ترانی, تمہیں نہیں دیکھ. انہوں ضد کرے, ضد تھی میں دیکھنا, کیا ہم نہ دکھانا تھا کہ دنیا کے اندر آدمیاں بہت ضدیاں کرتی, حق کو دیکھنا, حق کو دیکھنا, بہت زیادہ دیکھنا. مگر جب اللہ تعالیٰ اپنی حقیقت کو ظاہر کیا, چھوٹی سی حقیقت کو ظاہر کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نور کو ظاہر کیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہے, 40 دن کے واسطے بے ہوش. ہوش میں آئے موسیٰ علیہ السلام کیا کرے, لوہے کا ڈرس ڈالے, گھر کو گئے, جنگل کو دیکھتے جنگلاں جل جاتا, پہاڑاں کو دیکھتے پہاڑاں جلتا, کئی کو جل جاتے. اللہ تعالیٰ کا نور دیکھ کو ان کے آنکھاں میں, ان کے دل میں, ان کے جسم میں نور ایسا اتریا کہ اتنا پاورفل تھا, آدمیاں کو دیکھے تو آدمیاں جل جاتا. موسیٰ علیہ السلام کیا کرے, شہر چھوڑ دو, پھر جنگل آ گئے تو جنگلاں جلنا شروع, کھانا دیکھے تو کھانا جل جاتا, پانی دیکھے تو پانی جل. پریشان حالت میں موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کھانا نہیں, پانی نہیں, نیند نہیں, آنکھیں مچے تو اپنے آنکھ میں آگ لگنے جیسا پریشان حالت میں موسیٰ علیہ السلام پریشان حالت میں. اب وہ حالت نبیان کی, رسولان کی وہ حالت دیکھو. اگر اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے اندر ہمیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں ڈائریکٹ پہنچتی کر کے بولا تو خدا کی قسم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ تجلی رسولاں پورا نہیں کر سکتے تو زمانے کے غوثاں, خطباں, قلندراں, ولیاں کہاں سے پورا کر سکتے. رسولاں اٹھا نہیں سکتے تو خدا کی قسم کائنات کے اندر کون اٹھا سکتا. تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں دیکھو موسیٰ جیسا نبی, موسیٰ جیسا رسول, جسے اللہ تعالیٰ 5 اللہ تعالیٰ کتاباں دیا, انہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نور کا حصہ نہیں اٹھا سکا تو کائنات کے اندر کوئی نہیں اٹھا. یا مولا علی مشکل کشا, اب اللہ تعالیٰ کی تجلی کون اٹھائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے بیچ میں ایک ضد ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بندہ نہیں بن سکتا, بندہ اللہ تعالیٰ نہیں بن سکتا, دن رات نہیں ہو سکتی, رات دن نہیں ہو سکتا, پانی اور انگار ایک جگہ, پانی اور انگار ایک جگہ ہو سکتے کبھی نہیں ہو. یہ ضد ہے, یہ جیسا رات اور دن ایک نہیں ہوتے, پانی آگ اور پانی ایک نہیں ہوتا, ایسا چاہ کر اچھائی برائی ایک نہیں ہوتی, ویسا منافق اور مومن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. منافق مومن یہ ضد, یہ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن. تمہیں آگ کے اوپر پانی ڈالو, پانی کے اوپر آگ ڈالو, دو بھی خراب جائے. ایسا آپ کو یہ ضد ہے, جیسا رات اور دن نہیں ہوتی ویسا مومن اور منافق کبھی بھی مکس نہیں ہوتا, کبھی بھی ایک ہو ہی نہیں سکتے. ایسی ضد ہے. اگر دونوں کے بیچ میں ذریعہ ہے تو ہم فرماتے ہیں مولا علی مشکل کشا یہ ہم 14 ہیں. اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں ذریعہ ہیں تو ہم 14 ہیں. جو چیز بھی بندہ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں جاتی.
کیونکہ بندہ اتنا گندا ہے، جب بھی آ کر پیدا ہوتا ہے اسے نہلانا، اسے نہلا کو نکالنا باہر، نہیں تو اچھی ڈالے تو ناپاک ہو جاتا، پھر مر کے بعد بھی نہلا. آدمی اتنا غلیظ ہے، انہیں نہلانا، انہیں خالی نہلا کو اٹھانا، نہلا کو دھلانا. جب جسم کا یہ حالت ہوتا ہے تو ان کے روحاں کا کیا حالت ہوتا ہے. وہ بندہ اتنا جو بھی دنیا کی عبادت ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے سے یہ 14 معصومین تک جائے، یہ پنجتن پاک تک جاتی، یہ 12 اماموں تک جاتے، 12 اماموں سے اللہ تعالیٰ تک جاتے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، کھانا پینا، زندگی، حیات، موت، یہ سب بندوں کے اوپر نہیں آتے، پہلے ان 12 ان 14 کے اوپر آتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اوپر آتے ہیں. یہ ہمارے بیچ میں آ کر یہ فلٹر جس طرح دیکھو، ایک اب پانی ہے، پانی اور آگ کو ملا تو کیا ہوتا ہے؟ بجھ جاتا ہے. اب ہمیں آگ اور پانی کو استعمال کرنا تو بیچ میں کیا دینا؟ اب اس کے بیچ میں کیا بھی ایک شتل کیا بھی رکھنا، ایک برتن رکھنا. اب یہ برتن بیچ میں رہا تو کیا ہوتا ہے؟ سو تمہیں آگ سے پانی کو گرم کر سکتے ہو. ڈائریکٹ اگر آگ میں پانی ڈال، آگ میں اگر پانی ڈالے تو گرم ہوتا پانی. اب یہی ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھ لو یہ آگ کے مانند، انسان سمجھ لو پانی کے مانند ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی گرمی، رحمتیں، برکتیں ہونا بیچ میں اگر کو بولے تو بیچ میں ایک ہم نہ کو ایک ذریعہ ہو. اب ذریعہ آ کر وہ آ کر کوسی طبی آ کر ایک برتن ہو، ایک برتن رہا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ کی گرمی پانی تک پہنچنے کے واسطے ایک بیچ میں ایک وسیلہ ہو. اب وہ وسیلہ کیا ہے دنیا کے واسطے؟ اب وہ برتن ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں انسانوں کے پر آنا تو بیچ میں ایک برتن جیسا ہونا، ایسا اہل بیت رسول اللہ اور بندوں کے بیچ میں ایک برتن کے معنی، ایک برتن کے معنی. جتنی بھی آگ ہو رہی ہے، جتنا بھی گرم ہو رہی ہے، اب تمہارے پانی کو کیا بھی فرق نہیں پڑ رہا، پانی گرم ہو رہا، پانی گرم ہوتا ہے اور پانی سے ہمیں کیا بھی کام کر سکتے ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں، دودھ پکا سکتے ہیں، سب پکا سکتے ہیں. اب اگر برتن نکال ڈالے تو کیا بھی ہو سکتا ہے؟ پانی گرم ہوتا ہے، دودھ گرم ہوتا ہے، کھانا پکتا ہے، کیا بھی نہیں. زندگی کے اندر بغیر برتن کے کوئی چیز نہیں پکتی. ایسا یہ وسیلہ آ کر بڑا بہترین پکڑ، بڑا بہترین رہنا. اگر یہ نہیں ہے بیچ کے اندر تو سمجھ لینا یہ برتن نہیں رہا تو یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں رابطہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے تک پہنچتی نہیں. ایسا یہ دماغ میں رکھ لو، یہ دلا میں اتار لو، خدا کی قسم اللہ اور بندوں کے بیچ میں یہ پنجتن پاک 12 امام بیچ میں آ کر یہ وسیلہ ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے ان سے ہی آتی ہے، بیچ کے اندر کسے بھی نہیں جما سکتے، بیچ میں ہمیں کسے بھی نہیں لگ سکتے. اس کے واسطے جیسا پانی کو گرم کرنے، کوئی چیز گرم کرنے کے واسطے برتن ہوتی ہے آگ اور پانی کے بیچ میں، اس کے واسطے یہ ضروری، یہ چیزیں ضروری. اب یہ دیکھو، اب میں بولیا، اب جا کو اعظم کیا کرے، وہاں چن پٹن میں لے گئے، پلاسٹک کی شکل لے لگے، پلاسٹک کا ایک برتن لیے کہ نہیں، اب پانی ڈال کو انگار کے اوپر رکھ ڈال، پانی کا انگار پر. ہمارے مریداں بھی بھگوائیں تھے، پانی کا لے جب انگار پر رکھے تو کیا ہوتا؟ اگر پلاسٹک کا پانی ڈال کو انگار کے اوپر رکھے تو کیا ہوتا؟ پلاسٹک بھی جل جاتا، انگار بھی بج جاتے، پانی بھی خراب. اس کے اندر 3 بھی خراب ہو جاتے. کون کون خراب ہوتے ہیں؟ وہ پلاسٹک کی برتن بھی چل جاتے ہیں، وہ انگار بھی چل جاتے ہیں، وہ پانی بھی چل جاتا ہے. اس کے واسطے وسیلہ برابر کا لے. اگر پلاسٹک کے وسیلے لے لے وہ پھرے، تمہیں جو غوث، جو آ کر جو خلیفہ، جو پیر، جو آ کر وسیلہ گھٹ نہیں ہوتا، جو آ کر شتل کی طرف لوہا نہیں ہوتا، اس کا وسیلہ نہیں لیتے. خدا کی قسم یہ پلاسٹک کے آدمیاں کا لے لے وہ پھرے تو کیا ہوتا ہے؟ تمہاری انگار بھی چلے گی، تمہارا پانی بھی چلے گا، تمہارا برتن بھی چلے گا. جیسا وہ دوسرے آدمیاں کیسا کرے، ان کے سب آدمیاں پلاسٹک کے آئٹماں کو لے لے جا کو انگار پر رکھے. سر پلاسٹک کے آئٹم انگار کو لے لے جا کو پانی پکا نہیں سنو. بھگوان کو معلوم نہیں تمہاری انگار بھی چلے گی، تمہارا پلاسٹک بھی چلے گا، تمہارا پانی بھی چلے گا. یہ کام کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وکیل صاحب کیا بولے؟ وسیلہ لیے تو بھاری آدمیاں کا لو، وسیلہ لیے تو 12 امام کا لو، وسیلہ لیے تو غوث اعظم کا لو. پٹکو سی آدمیاں کا تمہیں وسیلہ لیتی، پلاسٹک کیسا انگار میں پگھل جاتا، پلاسٹک پگھلتے ساتھ تمہارا پانی بھی چل جاتا، پانی جا کو انگار کو بگالتا، پلاسٹک جا کو انگار بجھا ڈالتی ہے. پورا تمہارا وسیلہ بھی ختم، تمہارا ذکر بھی چلے گی، نماز بھی چلے گا، ایمان بھی چلے گا، دین بھی چلے گا، اسلام چلے. آخر میں کیا بچتا ہے؟ کوئی چیز بھی بچتی، تمہارا سب چیز برباد ہو جاتا. ایسا وسیلہ لیے تو خدا کی قسم 12 امامہ کا وسیلہ لیے، نہ وہ انگار میں جلتی، نہ وہ انگار کو کچھ دھوکہ دیتی. اس کے واسطے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. اپنے ہمارے آدمیاں کیا کر کے بولے تو ذرہ کہتے بھی کردہ لے، اسے گھگو کونتے بھی بولیا، انہیں کون میں بہت بڑا خلیفہ، میں بہت بڑا نیمبو ماسٹر. اسے زندگی کے اندر اہل بیت رسول اللہ معلوم، 12 امام کا نام معلوم، غوث اعظم کے 11 نامہ معلوم.
اسے غوث اعظم کا شجرا پڑھنا نہیں آتا، اسے کیا معلوم ہے کیا کہ وہاں سے گولی مار رہا ہے. جاؤ کلکتہ کے اندر ایک بہت بڑی دیوی کی پوجا ہوتی ہے، ایک دیوی کی پوجا ہوتی ہے. وہاں آدمیاں کیا کرتی ہیں، یہاں سے باٹلاں چاپتی ہیں، یہاں سے گولیاں مار لیتی ہیں، یہاں سے نکال لیتی ہیں، وہاں سے نہیں، دھیڑا گھنٹے بجاتے سو. اور ایک بار کمبھ کا میلہ ہوتا، کمبھ کا میلہ ہوتا، ایسے ایسے پنڈتاں سادھو آتی ننگے، 300 سال کو ایک بار، ایک سال کو بھی ہوتا، وہ ایک سال میں ایسے ایسے پنڈتاں آتی ہیں. کم سے کم 80 سال انہیں میخاں کو سورا. کہاں سورا ہے؟ میخ کے اوپر سویا. 20 سال سے کھانا نہیں کھایا. 30 سال سے آپ کو اس کے ناخن آتے تھے لمبے. انہیں ایسے کرامتاں دکھاتا ہے. کتے کو لے لگا ایک سامنے شیر بنا دو، شیر کو لے لگا کتا بنا دو. اب یہ کتا بھی شیر بنا رہا اگر کو بولے تو میں بھی جا گھنٹے مار لگ بیٹھوں. یہ کرامتاں دیکھو جو ایمان لاتی سب سے بڑے بیوقوف، شداد، شمر، انہوں سبھی ایسے ایسے کرامتاں، فرعون ایسے ایسے کرامتاں کرنے والے، ایسے ایسے جادواں کرنے والے. یہ جادواں کے مر کو مٹ کو آپ کو شداد فرعون کو کیسا مان لے. آج بھی اگر ہمیں کیا تو بھی انہیں لائٹ مار رہا ہے، گولی مار رہا ہے، یہ مار رہا ہے، یہ مار رہا ہے، انہیں کھا چاپ رہا ہے، اگر تو مان لیا خدا کی قسم چلے گا ہمارا دین. صرف اور صرف ایک ہی دیکھنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر مومن کی مومنیت دیکھنا، اگر انہیں آ کر پکا مسلمان ہے، پکا اسلام والا ہے، تو دیکھنا اس کے دل میں علی کی محبت ہے نہیں، اس کے دل میں حسین کی محبت ہے نہیں، اس کے دل میں حسن کی محبت ہے نہیں، اس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے نہیں. انہیں دنیا کے امام باقر علوم کے پاس ایک شخص جاتا، ایک ہاتھ میں کہتا یا امام میرے ہاتھ میں 70 نبیوں کے اعمال، 70 انبیاء مرسلین کے اعمال ہیں. وہ بھی وہ نبی جس کی عمر 3000 سال، ایک نبی کی عمر 3000. نبی کی عبادت کیسا؟ ایسی عبادت ہمارے سر کے نہیں. خانقاہ کا آیا تو انگلے بیٹھتا، خانقاہ کا کو انگلے بیٹھتے ہیں. ایسے نبی زندگی میں سوتا نہیں، ویسی عبادت 3000 کرنے والے 70 نبیاں کی عبادت میرے ہاتھ میں ہے. پھر وہ پوچھتے امام باقر کو یہ ہاتھ میں بغض علی، ایک رائی دانے برابر بغض علی ہے، کیا امام اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیتا؟ سرکار امام باقر فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ 70 نبیوں کے اعمال اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈوب دے گا. یہ ایک رائی دانے برابر ابھی علی کے دل کے اندر بغض ہوا. بغض علی ہے تمہیں کتنا بڑا مائیکل لال ہونے کون بھی نہیں، خدا کی قسم انہیں پہنچ نہیں سکتا. بڑے بڑے آدمیاں نہیں پہنچ سکتے، تمہارے مشائخاں تمہارے شیخاں کہاں پہنچ جاتے، تمہارے خلیفے کہاں پہنچ جاتے. بات آنی یہ آ کر قرآن، یہ قرآن حدیث، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے راستے کے پر چلانا، غم میں غم کرانا، اور خدا کی قسم یہ راستے کو مرتے دم تک بھی نہیں چھوڑنا. ہمارے آل اولاد میں ان راستوں کو قائم و دائم و پیوست رکھنا. بڑے بڑے آئیں گے ان کے جیباں کے واسطے، ان کے جیباں کے واسطے انہوں کو فتور فساد کریں گے. غم حسین خانقاہوں میں نہیں، غم رسول نہیں ہے، غم فاطمہ نہیں ہے، ولادت فاطمہ نہیں ہے. ان کے ولادتاں ان کو مبارک. شیطان اپنے ولادتاں کرے گا، اپنی یاد بنا لیں گا، دوسروں کی یاد سے غم کو روکنے والا سب سے بڑا مردود آج کے اندر. بہت سے مردود آئے، بہت سے آدمی آئے، بہت سے کیا کی دلیل آئیں گے پیر کے بارے میں، یہ سب غلط. قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے وہ ثابت. قرآن باقی رہنے والا، غوث پاک کا یہ سلسلہ باقی رہے. 1000 سلسلے آتی، 1000 سلسلے جاتی ہیں، 1000 پیراں آتی ہیں، 1000 پیراں جیں گے. خدا کے قسم غوث پاک کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، خواجہ کا غروب کبھی غروب نہیں ہوتا. اس کے واسطے دامن ان کا تھامو جو آ کر وسیلے میں گھٹ رہنا، سٹیل رہنا، وہ آ کر پلاسٹک ہے انگار کے اوپر رکھے تو برباد. ہم علینا السلام کے